ویلکم بیک ناظرین. سلیم ضیاء صاحب, میں جب آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کولیشن کیوں کی اور اب ساتھ کیوں چلے, تو آپ نے کہا کہ یہ ایک امریکن ایجنڈا تھا, امریکن انفلوئنس تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکن انفلوئنس اگر تھا کہ کولیشن رہے اور ملک میں ٹرموئل نہ ہو, تو یہ تو ایک اچھی بات تھی, کوئی اس میں بری بات اس میں میں اس کی تھوڑی پھر وضاحت کر دوں. یہ ایجنڈا یقینی طور پر جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے تو اور ان کے الائز کے لیے تھا. ہم تو الائز تھے ان کے, نہیں, ہم اس وقت الائز تو بعد میں بنے جب حکومت میں آئے. اس سے پہلے ہم نہیں تھے. تو ہم اس وقت ہمارا موقف, ہم جس بنیاد پر ہم حکومت میں آئے تھے وہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اس میں اور کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ ہم نے الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹ کر لیے تھے. ہم نے کہا بھی آپ کی حکومت, آپ کی اکثریت, آپ حکومت بنائیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا؟ یہ جو چیف جسٹس صاحب بحال ہو جائیں, کہ ان کو بحال کر دیں. اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کو پاکستان میں اور کوئی ایجنڈا نظر نہیں آیا؟ بہت ساری چیزیں تھیں, مگر ایک شرط پہ ہم نے جوائن کی تھی. ہم نے حکومت ایک شرط پہ جوائن کی تھی, اور وہ لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر وہ غلط بیانی اور اس میں جتنی چیزیں تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کے لیے کہہ دیا گیا جناب یہ کوئی وہ حدیث یا قرآن کا حصہ تھوڑی ہے, یہ تو ہے ہم نے بس کیا, بس ہم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر آخر میں وہی کیا. ریٹن ایگریمنٹ کیا تھی؟ کہ اس کو جوڈیشری کو بحال کریں گے, چیف جسٹس کو بحال کریں گے. یہ تو ریٹن ایگریمنٹ تھا جو بربن میں ہوا. اس سے یہ جو پھر گئے, اور پھر جب انہوں نے بڑی آسانی سے رد کر دی کہ نہیں صاحب وہ تو کوئی بات نہیں ہے, وہ کون سا کوئی حدیث ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک بات ہوئی تھی, نہیں ہوئی. لیکن پھر جب پریشر پڑا, دیٹ واز سیڈ, ویری سیڈ. امریکن انفلوئنس پاکستانی سیاست پہ ہے؟ یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. اچھا, لیکن ابھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ ہر مہینے 2 مہینے میں کبھی امریکن ایمبیسیڈر جو پہلے خاتون تھیں وہ میاں صاحب کے پاس آ جاتی تھیں. پھر جب امریکہ سے کوئی سینیٹر آتے ہیں, ہالبروک آتے تھے, وہ میاں صاحب کے پاس آ جاتے تھے. اور کتنی شخصیت تھے, سینیٹر کیری تھے, وہ آتے ہیں ملنے آتے ہیں, سیاستدان ہیں وہ ملنے آتے ہیں, بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. ہاں, تو اگر وہ امریکن انفلوئنس ایکسیپٹ نہیں کرتے یا اس کو برا سمجھتے ہیں تو ان کو ملنا کیوں پسند کرتے ہیں پھر وہ؟ نہیں دیکھیں, سیاست میں تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کٹی ہو گئی, ہم آپ سے نہیں بات کر رہے. سیاست میں تو ہوتا ہے یو ہیو ٹو لسن ٹو دا ادر سائڈ. بٹ واٹ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, آپ نے جواب میں کیا کہا. اور ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں کے امریکن قیادت سے, اس کے بعد سر ایک اس ملاقات جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی جن شخصیت کے آپ نے نام لیے, اس کے بعد جب بھی پریس بریفنگ ہوئی تو ہمارا موقف بہت واضح طور پر سامنے آیا کہ ہم نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا. اور ہمارا موقف یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے لیے, اس میں کسی جگہ بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. امریکن آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ ظاہر اتنی ملاقاتیں ہوتی تو کچھ تو کہتے ہوں گے نا, خالی حال پوچھتے تو نہیں آتے. نہیں, وہ تو ظاہر یہی چیزیں کہ جو طالبان کا معاملہ, افغانستان کا معاملہ ہے, پھر یہ سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر کا معاملہ ہے, حکومت کو چلنے دو, اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرو. نہیں, میرے خیال وہ تو اس کا تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن بنیادی طور پر ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں, جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کو کنڈیم نہ کریں, اور دیگر معاملات جو اس ریجن میں ہو رہے ہیں ان کا ہم ان کی پالیسی کو ہم سپورٹ کریں. منسٹر جو آپ کیبنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ میں لیتے ہیں اس کی کلیئرنس بھی آتی ہے فرام پینٹاگون, امریکہ سے اس کی کلیئرنس آتی ہے؟ اس وقت جو موجودہ منسٹرز ہیں اس میں کچھ ہے؟ ہو سکتا ہو بھی سکتا ہے. جتنا انفلوئنس ہم محسوس کر رہے ہیں پاکستان کے عوام, اس میں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات بھی ہو. فارن منسٹر شاہ محمد قریشی کو فارن منسٹری نہیں ملی, اس کی کچھ آپ کو ہے انفارمیشن, نالج ہے کچھ آپ کو؟ میرے خیال فارن منسٹری ان کا جہاں تک انہوں نے جو خود جو وضاحت کرتے رہے ہیں کہ ان کا جو ایک اپنا بڑا پرنسپل سٹینڈ تھا, اس کی وجہ سے ان سے جو ہے وہ وزارت دی گئی. مطلب انڈر امریکن انفلوئنس ان کو ہٹایا گیا. اب جو سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ تو یہی ہے. یو آر ناٹ پریوی ٹو اینی ادر انفارمیشن؟ آپ کو نہیں, ہمارے پاس اور کوئی انفارمیشن نہیں سوائے اس کے کہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا اور جو وہ خود فرما رہے ہیں, جو خود کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, اس وقت ابھی ان کو ہٹایا بھی نہیں گیا ہے, آن پیپر ہی اسٹل دا فارن منسٹر, اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے تو یہی بات ہے. کیونکہ ان کا موقف بہت واضح تھا, ان کا موقف بالکل صحیح تھا کہ ان کو ڈپلومیٹک کمیونٹی نہیں تھی ریمن ڈیوس کو,
اور اسی پر وہ آخر تک شروع میں جو انہوں نے بات کی تھی آخر تک وہ یہی بات کرتے رہے اور یہی تو وجہ ان کی ناراضگی کی وجہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز آ کے ہم سے ملاقات کرتے ہیں وار آن ٹیرر اور اس کے اوپر بات کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ظاہر آ کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور جو ان کا موقف ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کو کنڈیم نہ کریں اور ان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے طالبان کے حوالے سے اور القاعدہ کے حوالے سے اور یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں. ظاہر وہ نہیں ہم کر سکتے اور ہم نے ان کو ہر موقع پہ یہ بات بتائی. تو آپ کر رہے ہیں, آپ کو اتنی اونچی آواز میں تو آپ نہیں کہتے کہ نہیں، کیا نہیں، اب وار بتائیں آن نا ٹیرر گبر صاحب. ہو رہا ہے اور آپ نے تو اس کے لیے تو کبھی کوئی لانگ مارچ نہیں کیا نہیں صاحب. کہ یہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں وہاں ہزاروں آدمی مر رہے ہیں, اگر یہ سیٹرڈے تک, آپ لوگ کو تو بڑا شوق ہے الٹیمیٹم دینے کا, اگر یہ سیٹرڈے تک اگر یہ ڈرون اٹیک نہیں رکے تو ہم لاہور سے جناب لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد. یہ موقف کیوں نہیں لیا آپ؟ میری ایک بات سن, اگر آپ دیکھیں ایک کلیئر بات ہے, اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے لوگوں سے, عوام سے, اور آپ اتنے اصول پسند لوگ ہیں تو آپ اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں جی گول صاحب, ہم اس وقت مخصوص حالات میں یہاں سیاست کر رہے ہیں. آپ کی بات ہے درست اپنی جگہ پر, لیکن دیکھیں ہم اس وقت بیٹھے ہیں, وی آر ایٹ وار, جنگ کی حالت میں ہیں. ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف بھارت ہے, خودکش حملے یہاں پر ہو رہے ہیں اور اس وقت مخصوص حالت میں ہم یہاں پر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر ہر چیز پر ہر بہانے پر لانگ مارچ نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بہت محتاط ہیں. ہمیں پاکستان کی جو بقا ہے وہ زیادہ عزیز ہے, لیکن ہم جو رول ادا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر, دائرے میں رہتے ہوئے, جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یقینی طور پر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی یا کوئی وہ خفت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے, اس کے اندر چھوٹی بہت خامیوں کو آدمی درگزر کر دیتا ہے, چھوٹی چیزوں کو کہتا ہے کہ ان کو چھوڑو, جو بڑی پکچر ہے اس کو دیکھتے ہیں. ملک کی ایک اکنامک کنڈیشن, ایک نیب کا چیئرمین ہے, اس کی ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس نے ایک پٹیشن داخل کر دی اور وہ کہ جناب یہ ٹیکنیکلی یہ صحیح نہیں ہے, اور وہ ہی واز رائٹ کہ ٹیکنیکلی وہ کلیئرنس جو طریقہ تھا اس کا وہ نہیں ملی ان کو, لیکن اس دوران ان کو اپنے عہدے سے اتارا گیا. اس میں کیا انٹرسٹ تھا آپ کا؟ The man was biased. The man was political. The man had run for MPSC twice on People's Party ticket. تو obviously ہم تو چاہتے تھے کہ ایک نیوٹرل آدمی ہو. دیکھیں نا گبول صاحب, آپ یہ انصاف کیجئے, ایک آدمی پارٹی کے ٹکٹ, پارٹی کا ممبر رہا ہے, پارٹی کا 2 دفعہ اسمبلی کا ممبر رہا ہے, تو ہم یہ کیوں امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کے علاوہ سارے باقی جو ہیں وہ غائب ہو گئے, صرف یہی صاحب رہ گئے ہیں. ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں, لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ, ان کی لیننگ پہ بات ہے, ان کی لیننگ کے اوپر ایک بہت آبویس لیننگ تھی سر, بہت زیادہ. آپ نے دیکھا, اور جب ان کو ہٹایا گیا آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ریاکشن ہوا سندھ اسمبلی میں, جس طرح کا ریاکشن شو کیا گیا, اس سے واضح ہوا کہ وہ بالکل بائسڈ معاملہ تھا اور وہ پارٹی بیسڈ تھا, اور اس کو بلکہ انہوں نے پارٹی بیسڈ نہیں, ان کو بلکہ ایتھنک بیسڈ بنانے کی کوشش کی, وچ واز ویری ٹریجک. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو نہیں لانا چاہیے تھا, بلکہ جس بنیاد پر ہم مخالفت کر رہے تھے, جن بنیاد پر چودھری نثار علی خان نے بالکل صحیح طور پر اپنا موقف پیش کیا تھا, اسی کو سامنے رکھتے. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, پوائنٹ ٹیکن. ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی ایک ٹرینڈ ہے کہ سستی شہرت حاصل جو کرنے کی کوشش کرتی ہے. پہلے یلو ٹیکسی کا اسکیم شروع کیا آپ نے کہ یہ غریبوں کے لیے ہے. غریبوں کو تو اس سے کیا فائدہ ہوا, لیکن میں ایسے ٹیکسٹائل اونرز کو جانتا ہوں جو ویسے کروڑ پتی لوگ ہیں, کچھ ایسے بزنس مین ہیں کراچی میں اور پنجاب میں جنہوں نے مرسیڈیز بینز گاڑیاں امپورٹ کر لی اس اسکیم کے اندر, کیونکہ وہ ڈیوٹی نہیں تھی اس کے اوپر, پیلا کلر کر کے, اور اس ٹائم کی آپ کی پارٹی کے اس میں لنکس تھے, ان لوگوں نے یہ گاڑیاں منگا لی. چلے جس نے منگائی نہ منگائی, میری گزارش ہے, کیا پاکستان افورڈ کر سکتا تھا یہ فراغ دلی, اس طرح دریا کھول دینا دولت کا؟ ایک سوال. دوسرا سوال کہ آپ نے روٹی 2 روپے کر دی. یہ 2 روپے روٹی آپ نے کیسے کر دی جب یہ کسی کھاتے میں 2 روپے کی نہیں ہوتی؟ آپ نے جناب قومی خزانے سے وہ پیسے نکال کے
اس کو سبسڈائز کر دیا, تندور والوں کو دے کے روٹی 2 روپے کی کر دو. کیا بہتر نہیں تھا اس 8 ارب روپے کے آپ کچھ 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہسپتال قائم کر دیتے اس روٹی کے بدلے؟ روٹی تو آج پھر اسی دام پہ وہ غریب کھا رہا ہے. تو سال میں آپ نے اس کو 2 روپے کی روٹی کھلا دی تو سالن تو وہی اس کو خرید کے کھانا پڑے گا, کچی روٹی تو چبانے سے رہا. بٹ یہ ایک چیپ پبلسٹی نہیں تھی؟ نہیں, میرا خیال یہ بڑی زیادتی ہوگی اس کو چیپ پبلسٹی کہنا. قبول صاحب, وہ جو ٹیکسی اسکیم تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صرف مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے نہیں تھی, وہ سب کے لیے تھی. خواہ کسی بھی شہر میں ہو, کسی بھی صوبے میں ہو, کوئی زبان بولتا ہو, اس کے لیے بنیادی شرائط رکھی گئی تھی. دیکھیں اب شرائط میں اگر بعد میں گڑبڑ کوئی کرتا ہے, بینک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں, وہ تو پھر ان کی حکومت کا کام ہے, حکومت وقت کا, کہ جب آپ کوئی چیز انٹروڈیوس کریں اس کو آپ فول پروف کریں تاکہ وہ ابیوز نہ ہو, نہ کہ وہ عوام نے ابیوز کیا کہ آپ کے اپنے کارکن جب اس کو ابیوز کرنے لگ جائیں تو پھر تو نہیں. میں اس میں آپ کو عرض کروں کہ ابیوز ایسی چیزیں ہمیشہ ہو جاتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اور آج بھی دیکھیں اسی کا دیکھا دیکھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں وہ ٹریکٹر اسکیم بھی آ گئی ہے, ابھی وہ رکشہ کی اسکیم بھی ہے. اور اس کے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو کم رقم کے جو لونز ہوتے ہیں ان کی ری پیمنٹ بہت بہتر ہے نسبتاً جو اربوں خربوں کے لونز لیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں, کیونکہ یہ جو لون جینیون لوگ لیتے ہیں نا, جنہوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے, اربوں خربوں کے لونز تو وہ لیتے ہیں, وہ چور لیتے ہیں, وہ ڈاکو لیتے ہیں جن کی حکومت کے اندر رسائی ہے, ایم این ایز بنے اور واپس کرنا نہیں ہے, ایم این ایز بنے ہوئے ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کا کسی نہ کسی کا کسی وقت پہ اقتدار کی جو بھی حکومت ہوتی ہے ان سے ان کی وابستگی ہوتی ہے, وہ لون لے کے کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ رائٹ آف کروا دیتے ہیں. المناک تو ہماری بالکل آپ کی بات سب سے بڑے چور تو یہی ہیں. میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جو ٹیکسی لیا ہوگا تو ان میں سے جو ہماری اعداد و شمار ہیں ان میں سے بہت بھاری اکثریت نے پیسے دیے, پیسے بھرے آپ آخر میں جا کر. صرف اب وہ جو اصل بات ہے جو آپ نے کی ہے بھی کہ جو بڑے بڑے لونز ہیں ان کی آپ رقم دیکھیں کتنی, اربوں خربوں میں, اٹ از ان ٹریلینز. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی پیسہ کھایا کسی بھی پارٹی کا ہو, ایکس وائی زیڈ, چلے زیادہ دور نہیں جاتے, اچھا خواہ وہ جنرل ہو, خواہ وہ جج ہو, خواہ وہ وکیل ہو, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, کوئی بھی ہو, ہر آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی لون لیا اور واپس نہیں دیا اس سے واپس لینا چاہیے. جنرل اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنے گریبان میں ذرا سا جھانک کے دیکھ لیں. آپ کے جو سیف الرحمان صاحب ہیں ان کی جو جنرل کو کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں فی الحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جنرل سب کو چھوڑیں, آ جائیے, کسی کو نہ چھوڑیں. میں کہتا ہوں سیف الرحمان کو بھی پکڑیں. جس شخص نے تو سر پہلے عرض کیا کہ ایکس وائی زیڈ تمام, لیکن آپ نے ود ان دا پارٹی کیا سیف الرحمان سے کہا ہے کہ یہ جو پیسے تمہارے ریٹکو کے اوپر جو لونز ہیں تم ڈیفالٹر ہوئے ہو اس کو تم پے بیک کرو؟ کیا سر میں آپ کمال کر رہے ہیں, یہ 11 سال تک جنرل مشرف کا ماشاءاللہ لگا رہا سخت ترین. اس کے پاس وہ ہی واز دا چیف جسٹس, ہی واز دا چیف آف آرمی اسٹاف, ہی واز گاڈ آن ارتھ. اور اس وقت بھی ٹھیک ہے, اس وقت بھی اس حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں. بھائی بلا کے لائے نا, اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ آسمان پہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, زمین پر ہے. اچھا ایک بات, انٹرپول موجود ہے, اس کو لے کر آئے. اوکے, تو آصف زرداری پہ جو کیسز تھے یہ جھوٹے تھے کہ سچے تھے؟ ظاہر وہ کیس چل رہے ہیں بھی, اور اس میں جھوٹے تھے یا سچے تھے؟ نہیں دیکھیں, یہ بنے تو آپ کی حکومت میں تھے نا, آپ اس سوال آپ سے کر رہا ہوں. بہت سارے کیسز جو ہیں ان کے ہماری حکومت میں بھی بنے, بہت سارے کیسز مشرف کی آپ حکومت میں بھی اپنی بنے. حکومت کی بات کریں نا, بہت سارے کیس وہ تو دیکھیں کورٹس ہیں, دے آر دیئر ٹو ڈیسائیڈ. نہیں آپ نے جو کیسز بنائے, میں تو آپ سے سوال ہی کر رہا ہوں کیونکہ وہ کیس آپ نے بنائے تھے, کسی تیسرے آدمی سے نہیں کر رہا. تو وہ کیسز آپ لوگ نے جھوٹے بنائے تھے یا صحیح کیسز تھے؟ کوئی کیس جھوٹا نہیں تھا, کسی جگہ بھی کوئی کیس جھوٹا نہیں تھا. اس میں دیکھیں جب کیس بنتا ہے نا تو اس کے دیر آلویز 2 sides. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے اس طرح ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے, the courts are there to decide. یہ جو سوئس کیس تھا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو پاکستان میں تھے, لیکن سوئٹزرلینڈ میں جو کیس ہوا ہے یہ جینیون, اس لیے ہم سمجھتے ہیں جینوین ہے. ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اس میں. نہیں کنٹیسٹ تو کر رہے تھے وہ, اس کو آخر تک کنٹیسٹ کرتے, کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں لیتے, امیونٹی نہیں لیتے این آر او کی, ہم جا رہے ہیں اس میں, ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو اس میں انوسنٹ. اب سوال یہ ہو گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹکو کا جو
جو ہے سیف الرحمان ہے اس کے اوپر پیسے اگر نکل رہے ہیں تو اگر یہ حکومتوں نے نہیں کیا وہ زمین کے اوپر ہے اس کو لے آؤ تو اس کا یہ مطلب اس کو آپ ابزالو تو نہیں کر سکتے آف دا کرائم ہی از کمیٹڈ. سر میں نے تو کب کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جس بھی شخص نے لون لیے ہوں, ایکس وائی زیڈ ہو, کسی بھی صوبے کا ہو, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو زندگی کے, اس کو اگر اس نے دیا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے, تو اس پر لازم ہے کہ وہ واپس لا کر دے. آپ ایک سیاسی پارٹی کے آپ لیڈر ہیں اور ویٹنگ ہیں فار دا نیکسٹ گورنمنٹ, آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کے ایجنڈا میں, آپ کے مینیفیسٹو میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس ملک کا جو پیسہ, اپنی دھرتی کا جو پیسہ لوگ لے کے کھا گئے ہیں ان سے وصول کرنے کا کوئی آپ کے پاس فارمولا ہے کہ وہ کیس جو 20 سال سے کورٹ میں چل رہے ہیں وہ اختتام پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بالکل کبول صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, پیسہ واپس لینے کی اور ان کے ساتھ سختی ساتھ نمٹنے کی, وہ ہے پولیٹیکل ول. اگر ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہے تو یقینی طور پر وہ کام ہو سکتا ہے. اگر ہم نے مصلحت سے کام لینا ہے, ریکنسیلیشن سے کام لینا ہے, تو اور پھر درگزر سے کام کرنا ہے, اور پھر تو ہماری کمزوریاں آگے آ جاتی ہیں. سلیم جا صاحب, اگر اور مگر کے جواب لینے ہوتے نا تو میں شاید کسی اور کو بلاتا. آپ ایک سینئر رہنما ہیں, جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے آپ رائیونڈ پہنچ جاتے ہیں, پیچھے کرسی پہ میں آپ نظر آتے ہیں. نواز شکر آپ کو پیچھے نظر آتے ہیں. نہیں, آپ کا ماشاءاللہ قد اتنا ہے کہ آپ نظر آ ہی جاتے ہیں. تو مجھے کچھ فائدے بھی ہونے چاہیے نا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر مگر کی بات چھوڑیں, آپ کے پاس کوئی ٹھوس مینیفیسٹو کے اندر آپ چیز لا رہے ہیں کہ اس ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کسی طرح واپس آ جائے گی؟ نہیں, ہم تو لے کر آئیں گے. میں نے تو اگر ان کے لیے کہا ہے, موجودہ حکومت کے لیے کہا کہ اگر ان میں پولیٹیکل ول ہوتا, نہیں ہمارے پاس, تو ہم تو یقینی طور پر کریں گے. اپنے جو آپ کے آدمی اس کو بھی پروسیکیوٹ کریں گے. میں یہ کلپ چلاؤں گا انشاءاللہ, اگر آپ پاور میں آئیں گے یہ میں کلپ چلاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا. میں چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں, میں سر چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ ریگارڈلیس کوئی بھی شخص کسی بھی صوبے کا ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, چاہے وہ آپ کے پارٹی کے لیڈران کو بھی پیسے بینکوں کے دینے ہوں, میں نے سر آپ کے پارٹی کے لیڈران بھی دیں گے. ہاؤ مور میں اس سے بہتر کیسے سمجھاؤں. میں کہہ رہا ہوں, بڑا عجوبہ جوک کہہ دیا آپ کو. نہیں, آپ مجھ سے بار بار وہی سوال کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی بھی شخص نے, میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں اس وقت کا کیوں انتظار کریں. اگر آپ کی بھی اگر لیڈران کو بینکوں کی کچھ دے رہے ہیں پیسے, اس کو نپٹا دیں معاملے کو. کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ اقتدار میں آئیں گے تو کریں گے؟ نہیں, اقتدار کی بات نہیں, ابھی ساری کورٹس فری ہیں, ابھی تو پھر وہی بات بھی ہے, سارا کچھ ہے. یہ تو پھر آصف زرداری صاحب بھی کہتے ہیں, پھر آپ نے بھی تو وہی سٹینڈ لے لیا جو آصف زرداری کا سٹینڈ ہے. اگر کسی نے دینا تو اس کو سامنے لایا جائے نا. What do you mean اگر کسی نے دینا? Are you denying it کہ your leaders don't owe money to the bank? No, nobody is a defaulter. Owing a bank is something else, but being a defaulter is a totally different ball game. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی بھی لیڈر ڈیفالٹر ہے. اگر, اور میں یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں, اگر کوئی ڈیفالٹر ہے, اگر کوئی ڈیفالٹر ہے, شوگر آپ کی دیکھیں یہ سب کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں میں نے لنڈن میں گارڈین آپ نے لنڈن میں دیکھا یا برطانیہ میں دیکھا یا ماسکو میں دیکھا, اس کی بات نہیں ہے. اگر آپ نہیں, بات بری نہیں لگ گئی کہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہو گئی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا شیشہ دکھا دیا تو آپ کو بری لگ گئی بات. نہیں, آپ یہ بات ڈیفیمیشن میں آتی ہے. آپ ایک لیڈر کے لیے بات کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ پوچھنے کی, آپ خیالی, میں آپ سے خیالی بات نہیں, تصور نہیں, آپ کے ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں میں نے, اگر آپ تحمل سے سن لیں, یہ تو گارنٹرز کو بلا لیا گیا تھا, یہ گارڈین اخبار میں آیا ہے, گارنٹرز کو بلا لیا گیا تھا. اگر ڈیفیمیشن کا کیس کرنا ہے تو گارڈین اخبار پہ یہ آپ کیس کر دیں. نیکسٹ میٹنگ کریں گے سلیم ضیاء صاحب آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ دوبارہ. میری باتوں کا برا نہ مانیے, آپ بھی برا نہ مانیے, لیکن میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں بھی آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں میرے خیال پہلے سے پری کنسیپٹ آئیڈیاز ہیں, اس کو کلیئر کر کے بیٹھے ہمیشہ پروگرام. میں نے تو اپنے آنکھ سے پڑھا. آپ نے آنکھ سے پڑھا گارڈین. اچھا, تو میں گارڈین اخبار لا کے دکھا دوں گا, دکھائیے گا. یو ڈینائی اٹ. بالکل بھی ڈینائی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سلیم ضیاء صاحب کی آپ نے باتیں سنی, انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی, ان سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.